بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم. اما بعد، حاضرین کرام، آج کی نشست اور آج کی تقریر اور آج کے بیان کا موضوع ہے مقصد زندگی. قرآن کی روشنی میں ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ہماری زندگی کا نصب العین کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہم کس لیے جی رہے ہیں، ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں. ہم کو اپنا مقصد زندگی ہی معلوم نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہمیں اپنی منزل معلوم ہونی چاہیے، ہمیں اپنا مقصد زندگی معلوم ہونا چاہیے. کس لیے ہم جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا. دیکھیے، اگر ہم اپنی طرف سے بتائیں یا اور لوگوں کی طرف سے بتائیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا بتایا ہوا مقصد یا دوسرے لوگوں کا بتایا ہوا مقصد زندگی معتبر نہیں ہوگا. جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس نے خود آپ کا مقصد زندگی بتایا ہے. قرآن کریم، اس کے اندر عقیدہ بھی ہے، اس کے اندر رہن سہن کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہو، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح رہو، غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح رہو، یہودی، نصرانی، پارسی، عیسائی، ان کے ساتھ کس طرح رہو، وطن والے جو ایک وطن میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، گھر کے اندر کس طرح رہو، مسجد میں کس طرح رہو، اسکول و بازار میں کس طرح رہو. تمام طریقے قرآن کریم میں بتائے گئے ہیں. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، یہ انسان کے بتائے ہوئے طریقے نہیں ہیں. تو ہم کو اپنی زندگی کا مقصد قرآن کریم کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. اور قرآن کریم کی ہر بات کھلی ہوئی ہے، اس میں ایچ پیچ نہیں ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے. اللہ کی کتاب میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی گئی ہے. واضح کر کے سب پردے ہٹا دیے گئے ہیں، غبار چھانٹ دیا گیا ہے اور حقیقت بے نقاب صورت میں آپ کے سامنے رکھ دی گئی. مگر آپ سوچتے ہی نہیں، آپ سنتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 طرح کی زندگیاں ذکر کی ہیں کہ لوگ دنیا میں 4 طرح سے جیتے ہیں. لوگوں کی 4 طرح کی زندگی دنیا میں نظر آتی ہے. کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہے کھانا پینا، موج اڑانا اور دنیا سے چلے جانا. جیسا کہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ واہ واہ صاحب بھی کیا کارِ نمایاں کر گئے، واہ واہ صاحب بھی کیا کارِ نمایاں کر گئے. بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. تو کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہے کھانا پینا، موج کرنا. ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، وہ دنیا میں کوئی کارنامہ انجام ہی نہیں دینا چاہتے. یہ ہے مشرکانہ زندگی، یہ ہے کافرانہ زندگی، یہ ہے خدا کے انکار کی زندگی. جو خدا کو نہیں مانتے، جو مذہب کو نہیں مانتے، وہ اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں. میرے عزیزو، ایسے آدمی جو 70 سال 80 سال پہاڑ جیسی زندگی، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 70-80 سال تک آدمی اللہ کے آسمان کے نیچے، خدا کی زمین کے اوپر رہا اور خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے. اگر ایسا آدمی آگ کے الاؤ میں ڈال دیا جائے تو کوئی ظلم نہیں ہے، صحیح ہے. اتنا غافل، اتنا بے شعور، اتنا بے حس، اتنا نڈر، اتنا بے باک. تو یہ ایک زندگی ہے. ایک دوسری زندگی ہے، وہ کیا ہے؟ نفس پرستانہ زندگی. بیوی میں مست ہیں، بچوں میں مست ہیں، جانوروں میں مست ہیں. بنیا ہے، اس کو سونے اور چاندی سے محبت ہے. آنکھ کھلتی ہے سونے اور چاندی پر اور آنکھ بند ہوتی ہے سونے اور چاندی پر. جب تک نوٹوں کی گڈی نہ دیکھے تب تک بیچارے کو چین ہی نہیں آتا. اگر نوٹ آتے رہیں، اگر چاندی اور سونے کے سکے کھنکھناتے رہیں تو لالا جی کو چاہے آپ دوپہر کو کھانا دیں یا نہ دیں، ان کی طبیعت مگن رہے گی.
کچھ لوگوں کے اندر جانوروں کی محبت ہوتی ہے، 4 بھینسیں پال لی، صبح ان کی آنکھ کھلتی ہے گوبر پر اور آنکھ بند ہوتی ہے گوبر پر، ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بھینس کو دیکھ رہے ہیں ماں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، باپ جو ان کو دنیا اور آخرت کے اندر اس کی خدمت سے ترقی ملتی ہے، باپ کی طرف توجہ نہیں، دوا کے لیے کرا رہا ہے، کہیں جانے کے لیے اس کو سہارے کی ضرورت ہے، اور آپ بھینسوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آپ بیل کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو کھیت سے پیار ہوتا ہے، صبح کرتے ہیں کھیت پر اور شام جب آنکھ بند ہونے ہوتی ہے تب لیٹنے کے لیے گھر چلے آتے ہیں۔ غرض ہے کہ نہ ماں کی خدمت کا خیال، نہ باپ کی خدمت کا خیال، نہ اللہ کے حقوق اور نماز کا خیال، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ کچھ لوگ ہیں کہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ بیوی سے محبت کرو، ساری زندگی اپنی بیوی پہ قربان کر دو، بس بیوی خوش ہو جائے چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے، اور بیوی کو خوش کرنے کے لیے رشوت کا مال، حرام مال، چوری کا مال لاؤ، بس بیوی خوش ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو بیٹوں کے لیے، ہمارے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر ایک ہریانہ صوبہ تھا، وہاں ایک صاحب وزیر اعظم تو نہیں بن پائے، نائب وزیر اعظم بن گئے، اتنے پر ان کی ہوس پوری نہیں ہوئی، اپنے لڑکے کو اسٹیٹ کا وزیر اعلیٰ بنا دیا، چیف منسٹر بنا دیا۔ بتائیے، پورا ملک اپنی جیب ہی میں رکھے لینا چاہتے تھے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے جیتے ہیں کہ بیٹے کی 4 بلڈنگیں ہو جائیں، بیٹے کے پاس 4 کاریں آ جائیں، بیٹی کی تجوری بھر جائے، اور چاہے غریب سسکتے رہیں اور مرتے رہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سونے اور چاندی کے عادی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیاوی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے اچھی زندگی ہے۔ آپ بیوی سے محبت کریں مگر اس کو حد میں رکھیے، اس کی اوقات پہچانیے، ایسی محبت نہ کیجیے کہ اور جو زندگی کے فرائض ہیں اور جو آپ کے اوپر حقوق ہیں ان کی حق تلفی ہو جائے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یتیموں کا بھی خیال کریے جن کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تو یہ ہے نفس پرستانہ زندگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک تیسری زندگی ہے مفسدانہ زندگی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فساد برپا کرتے ہیں، جو ریشہ دوانی کرتے ہیں، جو لگائی بجھائی کرتے ہیں، جو جوڑ توڑ کرتے ہیں، جو ملک میں، جو شہر میں، جو گاؤں میں آگ لگاتے ہیں۔ 2 آدمی ملے جلے رہتے ہیں، ان میں پھوٹ ڈالتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، ان کی زبان شہد اور شکر سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے، لیکن دل ان کے بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ محفل میں کہیں گے کہ ہمارے دل میں ہماری قوم کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے وطن کی کتنی محبت ہے، مگرمچھ کے آنسو بہائیں گے، اور جہاں مجلس سے گئے بس اپنی عیش کے سوا کسی کے عیش کا خیال نہیں۔ فساد برپا کرنا، قوموں کو لڑانا، یہی ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم میں یہ لوگ انتہائی ناپسند ہیں، ہم کبھی بھی ان کے اوپر پسندیدگی کی نظر نہیں ڈالتے۔ قرآن کریم میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی چکنی چپڑی باتیں سن کر آپ کو جی چاہے گا کہ بھئی یہ بولتے رہیں ہم سنتے رہیں، جیسے ان کی باتیں کانوں میں رس گھول رہی ہیں، حالانکہ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ دل کے اندر ان کے نفرت بھری ہوئی ہے، دل کے اندر ان کے زہر بھرا ہوا ہے، اور بات بات پر کہ خدا گواہ، اللہ گواہ، زمین آسمان کا مالک گواہ کہ ہمارے دل میں کتنی محبت ہے۔ علماء نے کہا کہ جو آدمی کچھ نہیں کرتا وہ کہتا اللہ گواہ، کیونکہ اگر اس نے کچھ کیا ہوتا تو آدمی بھی گواہی دیتے کہ ہاں آپ نے یہ کیا ہے، فلاں گواہ ہے، فلاں گواہ، یہ نہیں کہیں گے اللہ گواہ ہے، کیونکہ اللہ کی گواہی کو تو کوئی جانتا نہیں، وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور بات بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ دل کے اندر ان کے زہر بھرا ہوا ہے۔ جب مجلس سے باہر جاتے ہیں تو فساد کی کوشش کرتے ہیں، نسل کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھیتوں میں آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، باغوں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ اللہ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تیسری زندگی ہے۔ اور چوتھی زندگی مومنانہ زندگی ہے۔
کافرانہ مشرکانہ زندگی، نفس پرستانہ زندگی، منافقانہ زندگی۔ عزیزو، ناظرین کرام، جس آدمی کے پاس کھانے پینے کے سوا کوئی مقصد نہیں تو وہ ملک کے کیا کام آئے گا، وطن کے کیا کام آئے گا، رشتہ داروں کے کیا کام آئے گا؟ جس آدمی کے سامنے اپنی بیوی، اپنا بیٹا، اپنی دکان، اپنی کھیتی، اس کے سوا کوئی اس کی نظر میں نہیں ہے، آپ بتائیے اسے کون بڑا کام انجام پا سکتا ہے؟ اور جو آدمی فساد کا عادی ہو چکا ہے، فساد پھیلانے کا، اس سے بڑی تباہی اور کس سے آتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت نمام، جو چغلی کھاتا ہے، جو لگائی بجھائی کرتا ہے، میانے دو کس جنگ چوں آتش است، سخن چین بدبخت ہیزم کشت۔ جب دو آدمیوں میں لڑائی ہو تو سمجھ لو کہ آگ لگ گئی ہے، اب جو چغلی کھا رہا ہے وہ اس آگ میں تیل ڈال رہا ہے۔ چغلی کھانے والا، فساد بھڑکانے والا، لگائی بجھائی کرنے والا آگ میں تیل ڈال رہا ہے۔ نشست کا وقت ختم ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔